الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ التقی وصحابہ النقی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین عز وقار، آج 2 محرم الحرام آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے پیارے محبوب آپ فرما دیں انہیں کہ میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتا، کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا کہ میری وجہ سے آپ کو ایمان کی دولت ملی، میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، عام انسانوں سے نکال کر ایمان کی دولت سے تمہیں نوازا۔ یہ سب بہاریں ہمیں جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے یہ پیارے حبیب علیہ السلام کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کسی قسم کا ہم آپ سے سوال نہیں کرتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ ہاں ایک چیز چاہتا ہوں، میرا اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو میری آل ہے، جو میرے قربا ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں مودت چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں۔ سامعین وقار، اہل بیت کی محبت قرآن کی نصیحت سے ثابت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی اس امت کے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت۔ اور ایک مقام پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو چھوڑ دیا تم دنیا کے اندر بھی رسوا ہو، قیامت میں بھی تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں۔ سامعین وقار، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ماں بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے میری ماں بیمار تھی، ان کی بیماری کی وجہ سے عشاء کی نماز بھی رہ گئی کہ میں سرکار کے پیچھے نہ پڑھ سکا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ رہ جاتی، کافی دن گزر جاتے۔ ایک دن میں نے ماں سے اجازت مانگی، اماں جان آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کملی والے مصطفیٰ کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں۔ اماں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کریم آقا کے پاس جاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کراؤں گا اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا حضور سے کرواؤں گا۔ ماں کے ساتھ وعدہ کیا، مسجد نبی شریف میں تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مغرب بھی پڑھی اور نماز مغرب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے حسب معمول وظائف شروع کر دیے، کچھ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا، جماعت کا وقت ہوا۔ کریم آقا کی امامت کے اندر حضرت حذیفہ نے نماز عشاء پڑھی، دل کے اندر خیال آیا کہ عشاء کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں گا،
اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا، اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ سامعین وقار، اس وقت کریم آقا نے نماز عشاء پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، دعا مانگنے کے بعد کریم آقا نے ذکر و اذکار شروع کر دیا، یہاں تک جب آپ کے وظائف ختم ہوئے، اپنے گھر کی طرف، حجرہ مبارکہ کی طرف آپ نے رخ انور کیا اور تیز تیز چلنے لگے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی جلدی جلدی اٹھا، کریم آقا کے پیچھے چلا۔ کریم آقا نے پیچھے کی طرف نہیں دیکھا، یہاں سے پتہ چلا میرے عقیدے کا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تم ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ فرمایا جا، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس کے ساتھ فرمایا حذیفہ سن، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو پہلی مرتبہ زمین کے اندر آیا ہے، آج زمین کے اندر وہ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے یہ فرشتہ آسمان سے نہیں اترا اور آ کر مجھے پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری شہزادی، آپ کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے پیارے نواسے دونوں شہزادے۔ یہاں پہ ایک جملہ نوٹ کریں، ہم پنجتن پاک کو الحمدللہ ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پنجتن پاک کے اندر سب سے پہلے نام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور تیسرے نمبر پر سیدہ کائنات محسنہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ کا نام ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کا نام ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ یہاں پہ 5 تن پورے ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس شخص نے 5 تن سے پیار کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قبر میں بھی کامیاب ہے۔ فرمایا اے حذیفہ، فرشتہ آیا، اس نے مجھے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور تیرے یہ دونوں شہزادے، تیرے نواسے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ تو سامعین وقار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکمل کیا اور واپسی پر ایک مقام پر میرے آقا نے 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کیا، اور وہاں پہ حضور نے خطاب کیا اور فرمایا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا اور آسمان کی طرف بلند کیا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور اس حدیث کو علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب المشرق کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 7 مقام ایسے ہیں، سامعین سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہل بیت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ سچا عقیدہ ہے، ہم رب کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کے ہر نبی پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں، حضور کے ہر صحابی پر ایمان رکھنے والے ہیں، حضور کے ہر تابعی کو ہم ماننے والے ہیں، حضور کے تابع تابعین کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ہم ماننے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، علامہ عبد الوہاب صاحب، کریم آقا نے ارشاد فرمایا 7 ایسے مقام ہیں، 7 کہ جہاں پہ میری اور میری اہل بیت کی محبت اور پیار تمہیں کام آئے گا۔ سب سے پہلا مقام عند الوفات، کریم آقا نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے، سامعین یہ موت بڑی مشکل سے انسان کو آتی ہے، جس کو موت آتی ہے اس سے پتا ہے کہ موت کس طرح آتی ہے، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا جس کے دل کے اندر میری اور میری آل کی محبت ہوگی اسے ہم وفات کے وقت بھی انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند القبری، جب بندہ قبر کے اندر چلا جائے گا، تنہا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، اس قبر کے اندر بھی نبی کی محبت اور نبی کے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پھر حضور نے فرمایا عند الحشر، حشر کے میدان کے اندر ہماری محبت کام آئے گی۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا عند الکتاب، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اور سنیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر آل رسول کی محبت ہوگی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا۔ فرمایا جب نامہ اعمال دیا جائے گا وہاں بھی نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت کام آئے گی۔ پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَعِندَ الْحِسَابِ، جب حساب و کتاب ہوگا وہاں بھی نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت کام آئے گی۔ وَعِندَ الْمِيزَانِ، میزان پر بھی یہ کام آئے گی۔ وَعِندَ الصِّرَاطِ، جب پل صراط پر جائیں گے اس وقت بھی ہمیں سامعین وقار اللہ کے پیارے حبیب کی محبت اور اللہ کے پیارے نبی کی جو آل ہے اس کی محبت ہمیں کام آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی بڑی محبت ہے، آل کی بڑی شان ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ کل آپ نے علامہ صاحب کا بیان سنا، کل یکم محرم الحرام تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا یوم وصال تھا۔ ہم انہیں بھی ماننے والے ہیں۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے، اس حدیث کو راوی کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کے گھر پیغام بھیجا اور فرمایا آج میرا جی کرتا ہے کہ میں حسن سے گلے ملوں۔ دیر لگ گئی، دیر کے بعد حسن آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے شہزادے، اپنے پیارے نواسے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، گلے سے لگایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں محمد ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میرے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ آخری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سامعین وقار، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازی ہو، نماز کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں ہو اور خانہ کعبہ کے اندر، سامعین سنیں، خانہ کعبہ کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہو، اس کی ایک جانب حجر اسود ہو اور دوسری جانب مقام ابراہیم ہو، اور نماز کی حالت میں میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو موت آ جائے، وہ بندہ مر جائے، خانہ کعبہ کے اندر مرے، نماز کی حالت میں مرے، روزے کی حالت میں مرے، اور اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو، میرے پاک نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کی ازواج کی محبت، حضور کی اہل بیت کی اللہ محبت پیدا فرمائے۔ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔